اگر ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے غزوات میں کیوں کوشش کی، صحابہ کرام نے کیوں کوشش کی، اپنے جان کو جوخم میں کیوں ڈالا، رات کی نیندوں کو کیوں حرام کیا، تو صرف ایک چیز آپ کو ملے گی، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا مقصد تھا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا مقصد تھا۔ اسی مقصد کے تحت سارے غزوات ہوئے، ساری کوششیں کی، اور آج ہمارا عنوان بھی وہی ہے، دعوت دین راہ نجات۔ یہ دعوت دین کے تعلق سے میں نے جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، اچھے کام کا حکم دیتی ہو، بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے۔ یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ انبیائی مشن ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور تمام کا جو مشن تھا یہی تھا کہ اللہ کے دین کو غیروں تک پہنچائے، اللہ کے دین کو غالب کیا جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تاریخ کو پڑھ جائیں، سب کی ایک ہی دعوت تھی، دعوت دین۔ دین قبول کرو، دین میں داخل ہو جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ اور انبیاء نے اس کی وجہ سے ساری تکالیف بھی برداشت کی، ان کی قوم نے ان کو ستایا بھی، گالیاں بھی دی، مارا بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، 950 سال تک سمجھا رہے لوگوں کو، اور ان 950 سال میں صرف چند لوگ ایمان قبول کر، چند لوگ اسلام قبول کر۔ نبیوں کو لوگوں نے اتنا ستایا ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں، قرآن کی تفسیر چل رہی، اس میں بھی آ رہی باتیں کہ بعض نبیوں کو وہاں تک قتل کر دیا ان لوگوں، صرف اس دعوت کی بنا پر اپنے شہر سے نکال دیا۔ اور خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ غور کریں، اللہ کے رسول کی بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن ان تمام سنتوں میں جو سب سے اہم سنت ہے وہ ہے دعوت دین۔ اور یہی وہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول رات دن اسی میں مشغول رہتے تھے، منہمک رہتے، اور ہمت کوشاں رہتے کہ اللہ کا لایا ہوا دین اس کے بندوں تک کیسے پہنچایا، اور امت کے غم میں، لوگوں کے غم میں اپنا آپ کو ہلکان کرتے، اپنا آپ کو تھکاتے، اپنے آپ کو پریشان کرتے، غم میں ڈوبے رہتے۔ اور اس قدر اللہ کے رسول غم میں ڈوبے رہتے کہ قرآن میں اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اللہ کے رسول کیا یہ لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو آپ اپنی جان کو کھپا لیں گے، اس کے پیچھے آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، آپ اپنی صحت کو خراب کر لیں گے؟ ایسا مت کیجیے۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا، آپ کا کام صرف بتا دینا، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اس میں مشغول رہتے تھے، اور گویا تمام سنتوں میں سب سے اہم سنت یہ دعوت دین اللہ کے رسول کی سنت۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری مثال جو ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے
سے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد کیڑے مکوڑے پتنگے اس آگ میں آ کے گر رہے ہیں اور وہ آدمی بڑی محنت سے کوشش سے اس پتنگوں کو روک رہا ہے، اس کو گرنے سے روک رہا ہے۔ میری مثال یہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ جہنم کے گڑھوں تک پہنچ رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول کی یہ فکر، یہ کوشش سب سے بڑی سنت ہے، یہ اسلام کی دعوت، اسلام لوگوں تک پہنچانا ضروری کیوں ہے؟ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، یہ رہتی دنیا تک رہنے والا مذہب ہے، یہ قیامت تک صبح تک چلنے والا مذہب ہے۔ اسلام یہ دین فطرت کہا جاتا ہے اس کو۔ لوگ اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، اور آئے دن آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ اسلام کا جتنا بڑا مخالف ہوتا ہے، جب وہ اسلام کو ریسرچ کرنے لگتا ہے، اسلام کو پڑھنے لگتا ہے، اتنے ہی وہ اسلام سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام کا اعجاز ہے کہ جو جتنا بڑا مخالف ہے اتنا ہی اسلام کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے اسلام، اور اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے، اور مسلمانوں تک صرف ہم نے دعوت پہنچانا شروع کیا اور سمجھا کہ یہی ہمارا کام رہ گیا۔ اسلام کے جاننے والوں کو اسلام کی بات بتانا، دین کی بات بتانا، وہ دعوت دین نہیں ہے، وہ اسلام کہلاتی ہے۔ دعوت دین یہ ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہے وہاں تک وہ دعوت پہنچائی جائے، غیروں تک دین کی دعوت پہنچائی جائے، قرآن کی دعوت پہنچائی جائے، شریعت کی دعوت پہنچائی جائے۔ اور اسی کو شہادت حق کہا جاتا ہے۔ شہداء علی الناس، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، اور اس لیے بنایا کہ تمہیں شہداء علی الناس، شہادت الناس کی گواہی پیش کرنی ہے، تمہیں منصب شہادت تفویض کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کا کام تھا لوگوں تک دین پہنچانا، اسلام پہنچانا، اب نبیوں کے بعد اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں وہ غیروں تک پہنچائے، جس کو معلوم نہیں وہاں تک پہنچائے، یہ ان کی ذمہ داری۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، ہم نے دین کی بات غیروں تک نہیں پہنچائی، جہاں تک وہ پہنچانا چاہیے، اسلام جہاں تک پیش کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا، کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، تمہارے پاس ہمارا دین تھا، تم حاملین قرآن تھے، تمہارے پاس نبیوں کی سنت تھی، تم نے کتنے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی، کتنے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ صرف یہ کہ ہم نے نماز کے بارے میں لوگوں کو سمجھا دیا، صرف یہ کہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو سمجھا دیا؟ نہیں، اسلام کی دعوت ہمیں عملی بھی اور قولی دونوں طریقے سے پہنچانی ہے۔ اسی کو شہادت عملی اور شہادت قولی کہا جاتا ہے۔ عمل کے ذریعے اسلام پہنچانا، یاد رکھیے قول سے زیادہ عمل کا اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے، آرٹیکل لکھ رہا ہے، لوگوں کو لکھ لکھ کے بتا بھی رہا ہے، لیکن وہی انسان عملی طور سے پیش کر رہا ہے، اسلام کو عملاً پیش کر رہا ہے، سنت کو عملاً پیش کر رہا ہے، تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے،
لیکن آپ خود کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے اور آپ خود ٹیک لگا کے کھانا کھائیں. آپ نے کہہ دیا کہ گالی نہیں بکنا چاہیے، آپ خود گالی بکنے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اسلام تو یہ ہے کہ عملاً پیش کیا جائے. بہت سارے غیروں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ اس نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، مسلمانوں کے عمل کو دیکھا، تب جا کر کے وہ اسلام سے قریب ہوئے. اور اس کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام عملاً بھی اور قولاً بھی ہم غیروں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو ہم بخوبی انجام دے سکے. ورنہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو جواب دینا ہوگا. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس چیز کو تم نے حق سمجھا، جس چیز کو تم نے اچھا سمجھا، جس دین اور جس مذہب کو تم نے اچھا سمجھا، اس اچھی چیزوں کو دوسروں تک تم نے کیوں نہیں پہنچایا. يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اپنے بھائی کے لیے کسی چیز کو بہتر سمجھو. جب اسلام کو ہم نے اپنے لیے بہتر سمجھا، دین اسلام اور سنت نبی کو اپنے لیے بہتر سمجھا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں. اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں تک وہ دعوت، لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اسلام کی دعوت سے ہم نے پہلو تہی کی، تو اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کہیں کسی کے گھر کے سامنے کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہو، کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہو، اور ہر شخص یہ سمجھ کے آگے بڑھ جائے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. عام طور سے ہمارے محلے میں ہوتا بھی، جس کے سامنے کچرا پڑا ہوا ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. اور اگر ہر شخص یہ سمجھ کے آگے بڑھتا چلا جائے، بتائیے کہ اس کچرے کے ڈھیر سے جو بدبو پھیلتی ہے، اس کچرے سے جو بیماری اور جراثیم پھیلتی ہے، تو صرف وہ گھر والے متاثر نہیں ہوتے بلکہ پورا محلہ، پورا علاقہ، پوری سوسائٹی اس سے متاثر. کہیں اگر کوئی برائی نظر آ رہی ہے کسی محلے میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، ہم نے آنکھ بند کر لیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، تو معلوم پڑا کہ جس کے ذمہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اگر وہ ایک شخص بدنام ہوا، صرف وہ ایک نہیں بدنام، پورا محلہ بدنام ہو جاتا ہے، پورا علاقہ بدنام ہو جاتا ہے، پورے لوگ بدنام ہوتا ہے، پوری سوسائٹی بدنام ہو جاتی ہے. یہی حال ہے کہ اگر ہم نے کہیں دعوت کا کام چھوڑ دیا، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا، تو صرف بدنامی اس کی نہیں ہوتی، خرابی وہیں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تمام لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر ہم نے لوگوں کو برے کام سے روکنا چھوڑ دیا، اچھے کام کی دعوت دینے چھوڑ دیا ہم نے، تو اس کا وبال کیسا آتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک مثال دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کشتی ہے جو کئی منزلہ ہے، عام طور سے پانی جہاز وغیرہ، کئی منزلہ کشتی ہے. اس کشتی میں پانی، پینے کا پانی اوپری حصے میں رکھا ہوا، اور نیچے والا جو ہے اس کو پینے کے پانی کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے. اب اگر نیچے والا یہ سوچے کہ بار بار اوپر جانے سے بہتر یہ ہے کہ میرے قریب میں پانی ہے، میں یہیں پہ سوراخ کر لیتا ہوں اور یہیں سے پانی لے لیتا ہوں،
کیونکہ سب سے نچلے حصے میں وہ پانی کے قریب وہ ہے. اوپر والا تماشا دیکھتے رہے کہ سوراخ وہ کر رہا ہے, میرا کیا جاتا ہے, میں تو اوپر ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہی سوچتا رہ جائے اوپر والا تو کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبے گے بلکہ اوپر والے بھی ڈوبے. یہ مثال دی اللہ کے رسول نے کہ کہیں اگر کوئی برائی, کوئی شریعت کے خلاف کام نظر آ رہا ہے تو وہاں پہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے, قریب رہنے والوں کی نہیں بلکہ دور سے دیکھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز کو روکے, اچھی باتوں کا حکم دے اور برے کاموں سے اس کو روکے. اگر ہم نے اس سے پہلے تحریک کی, بنی اسرائیل اللہ نے بڑا نوازا اس کو, نبیوں کا سلسلہ ان کے درمیان چلا, لیکن اتنا ہی سخت اس پر اللہ کا عذاب بھی آیا. اللہ کا عذاب بھی ان پہ آیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر لعنت بھیجی گئی بنی اسرائیل پر, اور جب لعنت بھیجی گئی تو صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو اچھی دعوت اور برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا. جو غلط کام کر رہا اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, کبھی کبھی اس کو ٹوک دیتے, پھر کل کو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کان ملایا تو نہ ہم نہ من کریں. ان کی فطرت بن گئی تھی کہ یہ لوگ دعوت کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے لوگوں کو برے کام سے روکنا چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پہ لعنت بھیج دی, پوری قوم کا عذاب میں مبتلا کیا. آج اگر مسلم قوم کے عذاب ہے, مسائل ہے, آزمائش ہے, ان روایتوں میں غور کیجیے, کہیں ہم بھی تو اس میں شامل نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو. حضرت جبرائیل جو 700 پر ہے اور ایک پڑ میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ پوری بستی کو پلٹ دیتے. قوم لوط کی بستی کو ایک ایسا اٹھایا اور پلٹ دی. اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور فلاں بستی کو پلٹ دو. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے پروردگار, اس بستی میں آپ کا ایک بندہ ہے جو بڑا نیک ہے, نمازی ہے, حاجی ہے, متقی ہے, کیا اس کے ساتھ اس بستی کو پلٹ دوں؟ اللہ نے کہا اس کے ساتھ اس کی قوم کو, اس کی بستی کو پلٹ دوں. پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ اس کے ساتھ نیک آدمی, متقی آدمی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اس کے ساتھ اس کی قوم کو, سارے لوگوں کو بستی کو پلٹ دو, اس لیے کہ اس قوم کے درمیان غلط کام ہوتے رہے, برائی ہوتی رہی, لیکن ذرہ برابر بھی اس پر اثر نہیں ہوا. اس نے سمجھا کہ میں نمازی ہوں بس کافی ہے, میں حاجی ہوں بس کافی ہے, میں دیندار ہوں بس کافی ہے. اس نے دوسروں کو روکا نہیں, دوسروں کو سمجھایا نہیں, لہذا اس کے ساتھ, اس کے قوم کے ساتھ اس کو بھی ہلاک. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی قوم میں کچھ لوگ موجود ایسے ہوں جو برائی کو روک سکتے ہو, اس کے باوجود اگر وہ برائی نہیں روکتے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کا عذاب نازل کر دیتا, پوری قوم کو آزمائش میں ڈال دیتا, پوری قوم کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کو جو ذمہ داری دی تھی, اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا, آج ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ کیوں خراب ہے؟ صرف واہ ویلا کرنا, صرف چلانا کہ ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی, کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہمیں مصیبتوں میں ڈالا گیا؟ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں, پیشن گوئی ہے اللہ کے رسول, اور بیان ہی
وہ چیزیں آج آپ دیکھیں گے وہ چیز موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا کہ لوگ جب دعوت کا کام چھوڑ دیں گے اللہ کیسی مصیبتوں میں اس کو گرفتار کریں گے، وہ اس حدیث میں پیش کیا ہے۔ کیف انتم اذا طغى نساؤکم وفسد شبابکم وترکتکم جہاد۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے صحابہ کی جماعتوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وفسد شبابکم، تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے، وترکتکم جہادکم، اور تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے۔ اللہ کے رسول 1450 سال پہلے کریں تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہاری عورتیں تمہاری باتیں نہیں سنیں گی، تمہاری بچیاں تمہارے کنٹرول سے باہر چلی جائیں گی۔ سرکشی تو ہوئی۔ آج ہم دیکھ رہے ہر گھر کا حال، اور محلے معاشرے کا عورتوں کا غلبہ، حکومت اس کی چلتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورتیں سرکش، نوجوان بگڑ جائیں گے۔ آج دیکھیں نوجوان سب سے زیادہ ناکارہ، سب سے زیادہ لایانی کاموں میں اگر کوئی نوجوان نظر آتا ہے تو یہ مسلمان کے لیے مسلم بچے نظر آتے ہیں، جس کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں، پہننے کا ٹھکانہ نہیں، لیکن اس کو بھی دیکھیے تو رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک جاگتا ہے۔ ممبئی میں ایک پروگرام تھا، پولیس کمشنر بھی اس میں حاضر ہے، مسلم پولیس کمشنر، کیا نام ہے بھول رہا ہوں، بہت اچھا کمشنر ہے۔ اس نے کہا پروگرام میں کہ ممبئی کے فلاں علاقے میں جب میں جاتا ہوں رات میں گشت کرنے کے لیے، ان علاقوں کو میں جھوپڑ پٹی کہتا ہوں، ساری دنیا جھوپڑ پٹی کہتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بیکار نوجوان وہی نظر آتے، رات بھر نوجوان جاگتے۔ نوجوانوں کا بگاڑ اللہ کے رسول نے بہت پہلے کہہ دیا، وَتَرَكْتُكُمْ جِهَادُكُمْ، اور تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے۔ جہاد صرف تلوار کا نام نہیں ہے، کوشش الہی کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا، دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اقامت دین کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد۔ جب یہ جملہ اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ نے کہا اب اکائن ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا ہوگا کہ لوگ جہاد چھوڑ دیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گے اور نوجوان بگڑ جائیں گے؟ قال نعم والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اللہ کی قسم اس سے بھی برا وقت تمہارے سامنے آئے گا، اس سے بھی برا وقت تمہارے سامنے آئے گا۔ قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے برا وقت کیا آئے گا، اس سے سخت وقت کون سا آئے گا؟ قال کیف انتم اذا لم تأمر بالمعروف وتنهوا عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برے باتوں سے روکنا چھوڑ دو۔ کسی کو اچھی کام کا حکم بھی نہیں دو گے، برے کام سے روکو گے بھی نہیں۔ صحابہ نے کہا اب قائم ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ایسا ہوگا کہ لوگ اچھے کاموں کا حکم بھی نہیں دیں گے اور برے کام سے روکیں گے بھی نہیں؟ قال والذی نفسی بیدہ اشد منہ سیکون، اللہ کے رسول نے کہا اس سے بھی برا وقت آئے گا، اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ قال کیف انتم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں اچھی بات بری لگے گی اور بری بات اچھی لگے گی۔ برے کاموں کا حکم تم لوگوں کو دو گے، لوگ تمہیں کہیں گے کھیلنے چلو، جوا کھیلو، شراب پیو، یہ بات تمہیں اچھی لگے گی۔ کوئی دین کی طرف بلائے گا، اسلام کی دعوت دیں گے، یہ باتیں تمہیں بری لگے گی۔ یعنی منکر تم کو اچھا معلوم ہوگا اور معروف تم کو ناپسند ہوگا، یہ دور آئے گا۔ صحابہ کو یقین نہیں تھا، صحابہ نے کہا اب اقائم ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہوگا؟
قال والذی نفسی بیدی واشد من اسر، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس سے بھی برا وقت آئے گا، اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ قال کیف انتم اذا امرتم المنکر ونہیتم عن المعروف، اس وقت تم کیا کرو گے، تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم لوگوں کو غلط کام کا مشورہ دو گے اور اچھے کاموں سے روکو گے۔ اور آج ہم لوگ دیکھ اکثر آدمی مشورہ غلط دے گا، یہ کام کر لو، اس کو مارو، اس کو ستاؤ، اس کو پریشان کرو، فلاں جگہ غلط کام میں پیسے لگا دو، اس کو کیس میں پھنسا دو، اس کو رشوت میں پھنسا دو۔ غلط کاموں کا مشورہ دو گے، اور کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہوگا اس کو ارے بہت ٹائم میں بیٹھ جاؤ، کوئی قرآن پڑھنے کی کوشش کرے گا، ارے کیا قرآن پڑھنے بعد میں پڑھ لو گے، کوئی تصویر پڑھنے کی کوشش کرے، ارے بعد میں پڑھ لینا۔ تو اچھے کام جب کرنے لگے تم اس کو روک دو گے، برے کاموں کا مشورہ دو گے، وہ دور آئے گا۔ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی اور وہ آج ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا ہوگا کہ تم برے کاموں کا مشورہ دیں گے اور اچھے کام سے روکیں گے؟ قال والذی نفسی بیدی واشد من السیف، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس سے بھی برا وقت آئے گا، اس سے بھی سخت وقت آئے گا مسلمانوں پر۔ یقول اللہ بی حلفت لأوتین له فتنة تدعن الحلیم الحیران، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ایسے ایسے فتنے پیدا کروں گا کہ بڑے بڑے دانشوروں کے سر چکنا ہے۔ ان کام کو چھوڑنے کے نتیجے میں، دعوت دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں ایسے ایسے فتنے پیدا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بڑے بڑے دانشوروں کے سر چکرا جائیں گے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، بڑے بڑے دانشور پریشان ہیں کہ کیا کہہ، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہندوستان کی جو حالت ہے اس کو کیسے سدھارا جائے؟ بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ داروں کے منہ پہ تالے بنے، اپنے آپ کو اسکالر کہلانے والے، دانشور کہلانے والے بڑے بڑے رپورٹر سب کی زمانے پر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ ایک ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا، دوسرا ختم ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ایسے فتنے پیدا کروں گا تمہارے درمیان جو دانشور اپنے آپ کو کہلائیں گے، بڑے بڑے دماغ والے، ان کا دماغ میں کھیل ہو جائے گا۔ یہ ہوا کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے، دین کی دعوت سے ہم لوگ دور ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نجات کا راستہ چاہتے ہو، اپنے آپ کو جنت میں جانا چاہتے ہو، تو پھر یہ کام کرو تو تم جنت میں چلے جاؤ۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، وہ جنتی ہو جائے، ہر انسان کی خواہش۔ لیکن صرف جنت میں چلا جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈائریکٹ داخل کیا گیا، سمجھو اصل کامیاب وہ ہے۔ جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امت محمدیہ، تمہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد صرف ایک ہے
کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے رہو اور برے کام سے روکتے رہو۔ اور دوسری روایت میں اللہ نے فرمایا دوسری جگہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمہارے درمیان ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو تین کام کرنے والی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہو، اچھے کام کا حکم دیتی ہو اور برے کاموں سے روکتی ہو۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگوں کی تین صفت بیان کی ہے، خیر کی دعوت دینے والے ہو، اچھے کام کا حکم کرنے والے ہو اور برے کاموں سے روکنے والے ہو۔ اور جس جماعت میں یہ صفت پائی جائے گی، جس شخص میں صفت پائی جائے گی، وہ سمجھو کامیاب ہے۔ اور اسی کو کہا گیا کہ دعوت یہ دین جو راہ نجات ہے، یہ تین صفت اگر آ جائے تو سمجھو وہ نجات پائی جائے۔ علیہ وسلم نے دعوت کا جو طریقہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اعظم الایمان، کہ اگر ہم کہیں کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں، ناپسندیدہ کام ہوتا دیکھیں، منکر کہا جاتا ہے ایسی باتوں کو جس سے انسان گھن کرے، نفرت کرے۔ لوگ بت پوجتے ہیں، ہمیں نفرت ہوتی ہے، گوبر پوجتے ہیں، ہمیں نفرت ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہیں، ہمیں نفرت ہوتی ہے۔ لیکن نفرت صرف نفرت تک نہیں ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نے کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے، اتنی پاور نہیں اس کے پاس، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان کا استعمال کرے، زبان کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو دعوت دے زبان کے ذریعے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی کے پاس اتنی بھی پاور نہ ہو کہ وہ زبان استعمال کر سکتا ہے، ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس چیز کو برا جانا، اپنے دل میں برا سمجھے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ ہاتھ کا استعمال کون کر سکتا ہے؟ وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے ماتحت میں، اولاد پہ، اپنے بچے پہ ہاتھ کا استعمال کر سکتا۔ اگر کوئی غلط کام کرے وہاں اس کو روک سکتا ہاتھ کے ذریعے۔ حاکم وقت ہے، وہ سزا کے ذریعے گناہوں کو روک سکتا ہے۔ اور ایک اہم پبلک ہے جس کو اللہ نے زبان کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ زبان کے ذریعے لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو بتائے۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں کوئی غلط کام دیکھتے تو ہم سوچتے رہتے ہو سکتا ہے میں بولوں وہ مجھے الٹا جواب دے دے، میری بات سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے۔ قرآن کی آیت میں نے بتا دی، جب بھی کوئی کام غلط ہوتا دیکھے، آپ کا کام، ہمارا کام یہ ہے بس اس کو ٹوکنا۔ انک لا تہدی، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے صرف پہنچانا، وہاں تک دعوت لے کر جانا۔ اور زبان بھی اگر استعمال نہیں کر سکتے تو آخری درجہ ذالک اضعف الایمان، اللہ کے رسول نے کہا ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے کی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ سجدے کر رہے ہیں یا دیگر کام کر رہے ہیں یا رشوت خوری کر رہے ہیں یا دنگا فساد کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی، جب ہم دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے لگیں گے، پھر اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی لوگوں کی ضمانت ہے۔ تو میرے محترم، اللہ تعالیٰ کا جو لایا ہوا دین ہے،
اللہ تعالیٰ نے جس کام کو لے کر نبیوں کو بھیجا وہ کام ہمارے ذمہ ہے، ہمارے سپرد کیا گیا وہ کام، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کی دعوت ہم دوسروں تک پہنچائیں، دین کی دعوت وہاں تک لے کر جائے جہاں تک کوئی انسان پہنچتا نہیں ہے۔ اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں تک تو سب جاتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان رہنے والے غیر مسلم وہ شرط و ایمان سے محروم ہے، وہ شرط و دین سے محروم ہے، وہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کام پورا کیا، اس کے حقوق ادا کیے، یقیناً اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اولئک المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، انہی کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اور نجات کا راستہ قرآن نے بتا دیا کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا، اور جب جنت میں گیا تو سمجھیے کامیاب۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی دعوت، دین کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی